یعنی شادی کے دوسرے دن ولیمے کے بعد لڑکی والوں کا لڑکی اور لڑکے کو چند دن کے لیے اپنے گھر لے جانا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سوسائٹی میں بڑے شد و مت کے ساتھ چل رہا ہے اور لوگ اس پہ عمل پیرا ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ و اسوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے ہر مسئلے میں رہنمائی کا کام دیتی ہے، نور کا مینارہ ہے، گائیڈ لائن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی شادیاں بھی کی اور اپنی بیٹیوں کی بھی۔ مکلاوے کا جو رواج ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لڑکی اور لڑکا شادی کے بعد اپنی مرضی سے جب چاہیں اپنے سسرال یا عزیز و اقارب کو ملنے جائیں، دنوں کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ سلف صالحین سے بھی اس طرح شادی کے دوسرے دن ہی لڑکی کو لے جانا ثابت نہیں ہے۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، سادہ دین ہے اور آسان دین ہے، اس میں یہ کھیل تماشے نہیں ہیں۔ اور نصیحت کے لیے وہی واقعہ دوبارہ دہراتا ہوں جو میں پہلے سنا چکا ہوں کہ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو اہل مدینہ میں سے بڑے عالم اور بڑے تابعی شمار ہوتے ہیں، ان کی بیٹی کا رشتہ خلیفہ عبد الملک نے اپنے لیے اپنے بیٹے ولید کے لیے طلب کیا، جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک شاگرد کثیر بن مطلب بن ابی وداع سے کی۔ اب ابی وداع کا بیان ہے کہ میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتا تھا کہ کچھ دن میں ان کی مجلس میں حاضر نہ ہوا۔ جب دوبارہ ان کی مجلس میں گیا تو انہوں نے پوچھا تم کہاں تھے؟ میں نے کہا میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں کچھ مصروف ہو گیا۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم نے ہمیں خبر کیوں نہ دی، ہم اس کے جنازے میں شرکت کرتے۔ پھر فرمانے لگے کیا تم نے کسی نئی عورت سے شادی کی ہے؟ میں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے کون رشتہ دے گا، میں تو صرف 2 یا 3 درہم کا مالک ہوں۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہیں رشتہ دوں گا۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور مجھ سے 2 یا 3 درہم حق مہر کے عوض اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ میں اٹھا اور خوشی کی وجہ سے مجھے کوئی کام نہ سوجا۔ میں اپنے گھر گیا اور سوچنے لگا کہ کس سے قرض لوں۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور گھر لوٹا اور اکیلا ہی روزے کی حالت میں تھا۔ میں نے اپنا روزہ روٹی اور زیتون سے افطار کیا تو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ اس نے کہا سعید۔ میں ہر اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا جس کا نام سعید تھا، سوائے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے، اس لیے کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال سے اپنے گھر اور مسجد کے درمیان ہی دیکھے گئے تھے۔ میں باہر نکلا تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا اے ابو محمد، یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی، آپ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم زیادہ حق رکھتے ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے، تم اکیلے آدمی تھے، میں نے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور میں نے ناپسند کیا کہ تم اکیلے رات بسر کرو، یہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے اندر کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ عورت شرم و حیا کا پتلا تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، پھر پیالہ چراغ کے سائے تلے رکھ دیا تاکہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ پھر میں گھر کی چھت پر چڑھ گیا، پڑوسیوں کو بلایا، وہ آ گئے، کہنے لگے تمہاری کیا حالت ہے، یعنی کہ کیا ہوا؟ میں نے انہیں بتایا تو وہ اس کے پاس آئے اور میری ماں کو بھی خبر پہنچ گئی۔ وہ آئیں، کہنے لگی میرا چہرہ تیرے چہرے پر حرام ہو اگر تم اس کے قریب جاؤ، تا وقت یہ کہ میں 3 دن اس کا امتحان نہ لے لوں۔ میں 3 دن رکا رہا، پھر اس کے پاس گیا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ حسینہ و جمیلہ اور سب سے زیادہ قرآن کی حافظہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمہ اور سب سے زیادہ خاوند کے حق کو پہچاننے والی تھی۔ پھر میں 1 ماہ بعد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہ گیا۔ 1 ماہ بعد جب ان کے پاس گیا تو وہ اپنے حلقہ درس میں تھے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور اختتام میں مجلس تک کوئی بات نہ کی۔ جب میرے علاوہ سب چلے گئے تو انہوں نے کہا اس انسان کا کیا حال ہے، یعنی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کہنے لگے اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند لگے تو لاٹھی سے کام لو۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا اور انہوں نے میرے پیچھے 20,000 درہم بھیجے۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کا سلف صالحین کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ بارات، جہیز، مکلاوے، سہرے، گانے، ڈھول، باجے، دودھ پلائی، جوتا چھپائی، یہ سب ہندوانہ رواج ہیں، رسمیں ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں مسلم و ہند اختلاط کی وجہ سے پھیل چکے ہیں۔
ہم چونکہ ان کے ساتھ 200-300 سال تک رہے ہیں، تو ہر ان کی رسم جو گندی رسمیں ہیں وہ انجیکٹ ہو گئی ہم نے سنک کر لیا ان کو۔ ہمیں ہر قسم کے رسم و رواج اور بدعت و خرافات سے اپنے ماحول کو پاک صاف کرنا چاہیے۔ اور امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کی بیٹی کی شادی ایک بادشاہ کے بیٹے کے بجائے ایک دیندار شخص سے ہوئی، اور شادی کے دوسرے دن بیٹی کو لینے نہیں چلے گئے تھے، بلکہ ان کا داماد 1 ماہ بعد اکیلا حاضر خدمت ہو رہا ہے۔ باہر کیف شادی کے بعد لڑکی اور لڑکا باہمی رضامندی سے جب چاہیں جا سکتے ہیں، دوسرے دن جانا رسم ہے، اس کو توڑنا چاہیے۔ ہم اگر دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں اور احکامات کو دل سے مان لیں تو اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس کے فوائد فوراً نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے فضول رسموں میں پڑھ کے نکاح کو بھی مشکل بنا دیا ہے، زنا کو آسان کر دیا ہے۔ لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور لوگ بیچارے پریشان پھر رہے ہیں، اور کوئی ذات برادری کی وجہ سے پریشان پھر رہا ہے، کوئی جہیز کی وجہ سے پریشان پھر رہا ہے، کوئی رسموں کی وجہ سے پریشان پھر رہا ہے، کوئی میچ برابر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان پھر رہا ہے، کیونکہ میچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ لڑکی کو سر سے پاؤں تک پورا تیار ہونا چاہیے اور ان کی پسند کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر دونوں فریقوں کی مینٹلٹی، لڑکے والوں کی اور لڑکی والوں کی، لڑکے والے چاہتے ہیں کہ جو لڑکی بیاہ کے وہ لائیں وہ مس ورلڈ ہو اور اس میں ساری خصوصیات ہوں، جو ذہن میں خصوصیات آ سکتی ہیں وہ ساری اس میں موجود ہوں۔ اور پھر لڑکی والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں لڑکی شادی ہو کے جا رہی ہے، یا تو وہ ساس فوت ہو چکی ہو، آلریڈی پہلے سے فوت ہو، یا اس کی کوئی نندے ہی نہ ہو، اور اگر نندے ہوں تو کوئی فالج زدہ ہو، کوئی معذور ہو، تاکہ وہ اس لڑکی سے لڑ نہ سکیں۔ اور ادھر نندے یہ تیاری کر رہی ہوتی ہیں کہ بھابھی جو آئے گی وہ کچھ دن کے لیے تو چلو پرائم ٹائم میں رہے گی، اس کے بعد اس سے حسد بھی کیا جائے گا، اس کو باتیں بھی سنائی جائیں گی، اس پہ کڑی تنقید بھی کی جائے گی۔ گویا دونوں طرف مینٹلٹی یہ ہے کہ یہ ایک کوئی دنگل شروع ہونے والا ہے، جس میں حسد اور چاپلوسی اور جیلسی اور لڑائی جھگڑا یہ شروع ہو جائے گا۔ جب اس مینٹلٹی کے ساتھ شادیاں کی جائیں گی تو پھر اس میں ہنگامے فساد کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر شادی کو ایک ایسا فریضہ سمجھا جائے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، کہ اللہ کے نام کو لے کے رشتوں کو حلال کیا جاتا ہے، اگر یہ سمجھ کے شادی کی جائے اور کمپینین شپ کے لیے شادی کی جائے اور اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے شادی کی جائے اور سوسائٹی کو اسلامی معاشرے میں ڈالنے کے لیے شادی کی جائے اور نکاح کی برکات اور فیوز کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے تو امن و امان ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے واپس اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا، جلد یا بدیر، سون اور لیٹ ہمیں واپس جانا پڑے گا، ورنہ بہت دھکے ہیں۔